یہود میں گنتی کے لوگ ہی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل غصہ پر غالب ہوگا، دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود تحمل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے۔ اسی طرح کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ جہالت ہوتی جائے مگر اس کے حوصلے اور تحمل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی تھی۔ آج اسی منظر کو آپ کے سامنے ایک واقعے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ زید بن سعنہ ایک مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ حق کی تلاش میں تھا، تورات کا عالم بھی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھیں جس کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بلند اخلاق میں سب سے اہم چیز انسان کا تحمل اور اس کا حوصلہ مند ہونا، غصہ میں نہ آنا وغیرہ شامل ہے۔ دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کریں۔ زید بن سعنہ حق کی تلاش میں تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتا اور ان دونوں صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا۔ چند دن ہی گزرے، اسے ایک موقع مل گیا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تعلق فلاں قبیلہ اور بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بدظن نہ ہو جائیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کچھ مال بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ یوں محسوس ہوا کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، اسی لیے مولا علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ زید بن سعنہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور ان کے پیسے ابھی لے لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے مگر کسی مخصوص باغ کا نام نہ لو۔ زید بن سعنہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ زید کہتا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونے کے 80 سکے دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ بدو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل کو جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے نیچے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت برے لہجے میں کہا، اے محمد، کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، قرض ادا کرنے میں بہت دیر کرتے ہو۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، پھر انداز بھی ایسا بازاری کہ پورے خاندان کو شامل کر دیا۔ یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے، اس یہودی کی بکواس کو سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ سیدنا عمر فاروق بولے، اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔
ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلی ہلاک دیکھیے کہ زید بن ثانہ کی کوتاہی کو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زید بن ثانہ حیران تھا کہ اس قدر بری گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ بلا شبہ آپ کا تحمل غصے پر سبقت لے گیا۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، میں نے جب کھجوریں وصول کر لیں تو سیدنا عمر فاروق سے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا، میں زید بن ثانہ ہوں، مشہور یہودی عالم۔ میں حق کی تلاش میں تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سب کے سامنے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔